علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً۔ اقرا معہد الحافظات پشاور شہر ورثت جماعت عالیہ دوم، مضمون تفسیر، سبق نمبر 21، سورہ اعراف۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 163 سے ہے۔ گزشتہ درس میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھ رہے تھے، یہودیوں کا، اور ابھی بھی انہی بنی اسرائیل کا ذکر یہاں پر جاری ہے۔ تو یہاں پر پہلے ان آیات کے ترجمے کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور پوچھ ان سے، عن القریتی، اس بستی کا حال، التي كانت حاضرة البحر، جو کہ دریا کے کنارے پر تھیں، اذ یعدون فی السبت، جب حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے حکم میں، اذ تأتیہم حیتانہم، جب آنے لگی ان کے پاس مچھلیاں، یوم سبتہم، ہفتے کے دن، شرعاً، پانی کے اوپر، وَیوم لا یثبتون، لا تأتیہم، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا، لا تأتیہم، تو نہ آتی تھی ان کے پاس، کذالک، اسی طرح، نبلوہم، ہم نے ان کو آزمایا، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمان تھے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب بولے ان میں سے ایک فرقہ، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ چاہتا ہے مہلکہم، کہ ہلاک کرے ان کو، او معذبہم، یا ان کو عذاب دے، عذاب شدیدہ، سخت عذاب۔ قالوا، تو بولے، معذرۃ الی ربکم، الزام اتارنے کی غرض سے، الی ربکم، تمہارے رب کے آگے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اس لیے کہ شاید کہ وہ ڈریں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا، اور پھر جب وہ بھول گئے، مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اس کو جو ان کو سمجھایا تھا، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ، تو نجات دی ہم نے ان کو، يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو منع کرتے تھے برے کاموں سے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ، اور پکڑا ہم نے ان لوگوں کو، ظلموا، جو گناہگار تھے، بعذاب بئیس، برے عذاب میں، بما كانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فلما عتوا عما نہوا، پھر جب بڑھنے لگے اس کام میں، عما نہوا، جس سے ان کو روکا جاتا تھا، قلنا، تو ہم نے حکم دیا، لہم، ان کو، کونوا، کہ ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل۔ ان آیات کی تفسیر کی طرف دیکھیں۔ یہاں پر ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہے کہ اپنے زمانے کی یہود سے بطور تنبیہ اور توبیخ اس بستی میں رہنے والے یہود کا قصہ پوچھ لیں جو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس بستی سے شہر ایلا مراد ہے۔ یہاں پر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو قصہ پیش آیا، تو اپنے زمانے کی یہود سے بطور تنبیہ ان بستی رہنے والوں کا قصہ دریافت کیجیے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس بستی سے شہر ایلا مراد ہے، جو بحر قلزم کے کنارے مدین اور طور کے درمیان واقع تھا۔ وہاں کے لوگ دریا کے قرب کی وجہ سے مچھلی کے شکار کرنے کے عادی تھے۔ اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یثبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ اللہ تعالیٰ نے یہود پر ہفتے کے دن شکار کرنا حرام کیا تھا، تو ایلا کے رہنے والے وہ حکم سے تجاوز کیا کرتے تھے اور ان کی نافرمانی کی عادت تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت آزمائش ان کی ہونے لگی کہ ہفتے کے دن دریا میں مچھلیوں کی بے حد کثرت ہوتی، جو سطح دریا کے اوپر تیرتی تھی، باقی دنوں میں غائب رہتی۔ ان لوگوں سے صبر نہ ہو سکا اور صریح حکم الہی کے خلاف ہیلے بنانے لگے۔ دریا کا پانی کاٹ لائے، جب ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے بنائے ہوئے حوض میں آ جاتی تو نکلنے کا راستہ بند کر دیتے تھے۔
اور اگلے دن اتوار کو جا کر پکڑ لاتی تاکہ ہفتے کے دن شکار کرنا یہ صادق نہ آئے۔ گویا اس حرکت سے معاذ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ آخر دنیا ہی میں ان کو اس کی سزا بھگتنی پڑی کہ ان کے چہرے مسخ ہو کر ذلیل بندر بنا دیے گئے، اور اس سے ظاہر ہوا کہ حیلہ سازی اور مکاری اللہ تعالیٰ کے آگے پیش نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے ان کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع نہیں کیا بلکہ کانے سے منع کیا ہے، اس لیے وہ شکار کرنے لگے، یا یہ وسوسہ پیدا کیا کہ مچھلیاں پکڑنے کی ممانعت کی ہے، لہٰذا انہوں نے ساحل کے کنارے بڑے بڑے حوض کھود لیے جن کے اندر سمندر سے پانی کے ساتھ ہفتے کے دن مچھلیاں آ جاتی تھیں اور اتوار کے دن لوگ ان کو پکڑ لیتے تھے۔ ایسی حرکت بہت دنوں تک یہ لوگ کرتے رہے، پھر ہفتے کے دن بھی شکار کرنے کی جرت کرنے لگے اور بولے ہمارے خیال میں اب ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے بھی ہمارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس خیال کے بعد وہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے بھی لگے اور خرید و فروخت بھی کرنے لگے اور کانے بھی لگے۔ ان میں سے 1/3 آدمی تو اس نافرمانی میں مبتلا ہو گئے، مگر 1/3 آدمیوں نے ان کو روکا اور ان کو زجر کی، اور باقی 1/3 نے تو نہ تو جرم میں شرکت کی اور نہ ممانعت کی خاموش رہے، یعنی نہ انہوں نے ممانعت کی اور نہ اس میں شرکت کی بلکہ وہ خاموش رہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہیلہ بازی شروع کی تو شہر کے باشندے کئی قسموں پر تقسیم ہو گئے، منقسم ہو گئے، جیسے کہ عموماً ایسے حالات میں ہوا کرتا ہے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے اس ہیلے کو لے کے صریح حکم الہی کی خلاف ورزی کی، دوسرے نصیحت کرنے والے جو آخر تک نصیحت کرتے رہے اور امر بالمعروف میں مشغول رہے، تیسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک آدھ مرتبہ نصیحت کی پھر مایوس ہو کر اور ان کی سرکشی سے تک کر ان کو نصیحت کرنا چھوڑ دی، اور چوتھے وہ لوگ جو نہ اس عمل میں شریک ہوئے اور نہ منع کرنے کے لیے انہوں نے زبان کھولی، بالکل علیحدہ اور خاموش رہے۔ یہ جن 2 جماعتوں کا ذکر بعد میں ہوا، ان 2 جماعتوں نے ان تک نصیحت کرنے والوں سے کہا ہوگا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیوں اپنا دماغ کپاتے ہو جن سے کوئی حق کو قبول کرنے کی توقع ہی نہیں۔ ان کی نسبت تو معلوم ہوتا ہے کہ 2 باتوں میں سے ایک بات ضرور پیش آنے والی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو بالکل تباہ کر دیں گے یا کسی سخت ترین عذاب میں مبتلا کریں گے، کیونکہ یہ لوگ اب کسی نصیحت پر کان دھرنے والے نہیں ہیں۔ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون۔ یہ لوگ ان کو سمجھاتے رہے تاکہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور اپنے برے حرکات سے باز آ جائیں، ورنہ کم از کم ہم اپنے پروردگار کے سامنے تو عذر کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے آخری دم تک ان کو نصیحت کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، یہ نہیں مانے تو اب ہم اس پر ہمارا کوئی الزام نہیں۔ گویا یہ ناصحین اول تو بالکل مایوس نہیں تھے، ناصحین یعنی نصیحت کرنے والی بالکل تو مایوس نہیں تھے، دوسرے عزیمت پر عمل کر رہے تھے کہ مایوسی کے باوجود بھی ان کا تعاقب نہیں چھوڑتے تھے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ یعنی ان نالائقوں نے تمام نصیحتوں کو بالکل ایسے بلا دیا گویا کہ سنا ہی نہیں، تو ہم نے ناصحین کو بچا کر ظالمین کو سخت عذاب میں گرفتار کر دیا۔ الذین ینہون عن السوء کا عموم الفاظ دلالت کرتا ہے کہ جو نصیحت سے تک کر لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا کہنے لگے، اور جنہوں نے آخر تک وعظ اور نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا، ان دونوں کو نجات ملی۔ صرف ظالم لوگ پکڑے گئے ہیں
یہی اکرمہ سے منقول ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے فہم کی داد دی ہے۔ باقی جو لوگ اول سے آخر تک بالکل ساکت رہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ذکر سے سکوت فرمایا۔ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو وہ ابدیدہ تھے اور مصحف ان کی گود میں تھا۔ میں اس بات کو اہم سمجھ کر ان کے پاس گیا، آگے بڑھ کر ان کے پاس بیٹھ گیا اور پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کے ورق رلا رہے ہیں۔ سورہ اعراف زیر تلاوت تھی، مطلب وہ سورہ اعراف کی تلاوت کر رہے تھے۔ کہنے لگا ایلا کیا ہے جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگے ایلا میں یہود لوگ بستے تھے، انہیں ہفتے کے روز مچھلی کے شکار کی ممانعت تھی اور ان کی آزمائش کے لیے مچھلیوں کو حکم ہوا وہ صرف ہفتے کے دن ہی نکلیں۔ ہفتے کے دن دریا مچھلیوں سے پٹے رہتے تھے، تر و تازہ موٹی اور عمدہ بکثرت مچھلیاں پانی کے اوپر کودتی رہتی تھیں۔ ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں سخت کوشش کے بعد یہی مچھلیاں ملتی تھیں۔ کچھ دنوں تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی عظمت کرتے رہیں اور انہیں پکڑنے سے رکے رہیں، لیکن پھر شیطان نے ان کے دلوں میں یہ قیاس ڈال دیا کہ ممانعت تو ہفتے کے روز مچھلیوں کے کانے کی ہیں، تم ہفتے کو انہیں پکڑ سکتے ہو لیکن کھا نہیں سکتے، دوسرے روز کھا لینا۔ یہ خیال ایک جماعت کا ہو گیا، لیکن دوسری جماعت نے کہا کہ کھانے اور پکڑنے دونوں کی ممانعت ہے۔ غرض یہ کہ اس بحث کے بعد جمعے کا دن آیا تو یہ لوگ اپنی عورتوں اور بچوں کو لیے ہوئے نکلے۔ ان کی سیدھی طرف روکنے والی جماعت تھی جو ان سے الگ رہی، اور بائیں طرف دوسری جماعت جس نے خاموشی اختیار کر لی۔ سیدھی جانب والوں نے کہا دیکھو ہم تمہیں منع کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ۔ اور بائیں طرف والوں نے کہا کہ ارے اس ہلاک ہونے والی اور عذاب میں مبتلا ہونے والی قوم کو کیا نصیحت کر رہے ہو؟ یہ کہیں ماننے والے ہیں کیا؟ تو اصحاب یمین نے کہا کہ ہمیں اللہ معاف کرے، اس لیے ہم روک رہے ہیں کہ شاید رک جائیں۔ ہماری تو دلی خواہش ہے کہ وہ عذاب میں گرفتار نہ ہوں، اور اگر وہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن وہ لوگ خطا پر قائم رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے دشمنان خدا، آخر تم نہ مانیں؟ اللہ کی قسم ہم کو تو اندیشہ ہے کہ تم کو دن بھی نہیں نکلے گا، یا تو زمین میں دنسا دیے جاؤ گے، یا پتھر برس پڑیں گے، یا ایسا ہی کوئی اور عذاب آئے گا۔ اور عذاب یہ منع کرنے والوں اور چپ رہنے والوں عذاب خدا سے ڈر کر شہر سے باہر ہی رہ گئے، اور یہ گناہگار شہر کے اندر رہے۔ شہر پناہ کا دروازہ اندر سے لگا لیا۔ اب باہر رہنے والے صبح ہی اس کے دروازے پر پہنچے، لوگ باہر نکلے ہوئے نہیں تھے، دروازہ اندر سے بند تھا۔ بہت کچھ کٹکھٹایا، آوازیں دی، لیکن کچھ جواب نہیں ملا۔ اب ان کی دیوار کے اوپر سیڑھیاں لگا کر چڑھے، دیکھا کہ یہ سب بندر بنے ہوئے ہیں، ان کی لمبی لمبے دمیں ہیں۔ اب شہر پناہ کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے۔ ان بندروں نے اپنے عزیزوں کو پہچان لیا، لیکن انسانوں نے ان اپنے عزیز بندروں کو نہیں پہچانا۔ یہ بندر نزدیک آتے، ان کے پاؤں پر لڑتے، تو انسان ان سے کہتے کہ کیا ہم تمہیں منع نہیں کرتے تھے؟ تو سر ہلا کر کہتے کہ ہاں۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، جب انہوں نے نصیحت نہیں مانی تو منع کرنے والوں کو ہم نے بچا لیا اور ظالموں کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ منع کرنے والوں کو تو میں جانتا ہوں کہ نجات پا گئے، لیکن دوسرے کے بارے میں ایسا نہیں سمجھتا۔ مصیبت تو یہ ہے کہ ہم بھی لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن انہیں کچھ کہتے نہیں۔ تو اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں آپ پر فدا۔ یہ دوسرے بھی تو ان گناہگاروں سے بہت ناراض تھے اور ان کی مخالفت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہلاک ہونے والی قوم کو نصیحت کر کے کیا کرو گے؟ اس سے ظاہر ہے کہ وہ عذاب میں شریک نہیں بنائے جا سکتے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر مجھے 2 اچھے کپڑے انعام میں دے دیے۔ صدق اللہ العظیم
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز طالبات، یہ سبق اچھی طرح سے یاد کریں اور آگے ایک رکوع کا مطالعہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔